الحمدللہ محرم الحرام کے بعد اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے، اور الحمدللہ یہ ماہ کا نام ہی سفر ہے، اور سفر کے ساتھ مظفر بھی لکھا گیا ہے۔ سفر کے ساتھ اس کو مظفر یعنی کامیابی والا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اعتبار سے ماہ سفر المظفر کو کس طریقے پر گزارتے ہیں اور اس ماہ مبارک کو کیا سمجھتے ہیں، اس پر ہم آج کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس تعلق سے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ماہ سفر المظفر کو آدمی بیماری کا مہینہ سمجھتے تھے۔ دور جاہلیت میں، دور جاہلیت یعنی لا علمی، دین سے دوری، اسلام سے دوری، شریعت سے دوری، اس وجہ سے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کفر تھا، اندھیرا تھا، ضلالت تھی، گمراہی تھی، اس لیے اس کو دور جاہلیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت دور جاہلیت تھی، لوگ توہمات میں پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر وسوسے تھے، اور لوگوں کے اندر برا شگن ہوتا تھا۔ لوگ چیزوں میں برا شگن نکالا کرتے تھے، اشیاء میں، زمانے میں، مکان میں لوگ توہمات میں مبتلا تھے کہ فلاں وقت ایسا ہے، فلاں وقت برا ہے، فلاں چیز بری ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ دور جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا۔ کیا یہ واقعی توہمات صحیح ہے؟ شریعت کے لحاظ سے کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ زمانے کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت زمانے کا مالک ہے، زمانے کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زمانے کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اسے سماعت کر لیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو حدیث روایت کرنے جا رہا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ راوی ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ سب سے ٹاپ درجے کی جو حدیث ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ خدا کا فرمان، روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یوزینی ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ یسب الدہر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانہ میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِيَدِهِ الْأَمْرُ، تمام جو بھی معاملات ہیں وہ میرے حکم سے ہوتے ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو میں ہی پلٹاتا ہوں، چاند اور سورج کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام امر جو ہوتا ہے، احکامات جو ہوتے ہیں وہ میرے ہوتے ہیں، اور اس کو برا بھلا میرا بندہ کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے، تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ ناشتے پر بیٹھے، آپ نے ناشتے کو برا بھلا کہا کہ ناشتہ ایسا برا ہے، ایسا خراب ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تو اب یہ تکلیف کسے پہنچتی ہے؟ روٹی کو پہنچتی ہے، دال کو پہنچتی ہے، چولہے کو پہنچتی ہے، برتن کو پہنچتی ہے، تکلیف کسے پہنچتی ہے؟ وہ بولیے نا، عقل ہے نا،
اتنی تو عقل ہے کہ اگر ہم ناشتے کو اگر برا بھلا کہیں، کھانے کی شے کو ہم برا بھلا کہیں تو بنانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بلا تمثیل رب ذوالجلال کہتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم کے بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ اور فرماتا ہے بِيَدِهِ الْأَمْرُ، اور یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں نا، زمانے کا جو کام ہے، اوپر نیچے کرنا، چاند کو طلوع کرنا، سورج کو طلوع کرنا، اسے غروب کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ بِيَدِهِ الْأَمْرُ، یہ میرے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور فرماتا ہے اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو تبدیل کرتا ہوں، میں ہی تو اس کو پلٹاتا ہوں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیسے پہنچتے ہیں؟ اگر آپ نے اہل بیت اطہار کو برا بلا کہا تو حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ اہل ان کے ہیں، گھرانہ ان کا، اس لیے تکلیف انہیں پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ میرا ہے اور تم زمانے کو گالی دیتے ہو۔ اب آج آئیے اسی حدیث پاک کے تحت ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر برا شگن ہے، معاشرے کے اندر مردوں میں تو یہ کم پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں زیادہ توہمات پائی جاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ توہم پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے آج قوم۔ منحوس سمجھا جاتا ہے، الو گھر پہ آ گیا تو منحوس سمجھا جاتا ہے، کوا گھر کے اندر آ جائے تو منحوس سمجھا جاتا ہے، کوا اگر سر کے اوپر سے چلا جائے تو برا سمجھا جاتا ہے، بلی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو برا سمجھا جاتا ہے، نحوست سمجھا جاتا ہے۔ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے چھینک نکل جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ برا شگن ہے میرے لیے، یہ اب سفر کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ رات کے وقت میں ناخن کاٹنا یہ نحوست سمجھا جاتا ہے، رات میں جھاڑو دینا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نحوست ہے۔ اتنی توہمات پرستی ہمارے اندر ہے نہیں ہے؟ نحوست ہے کیا؟ نحوست، الو نحوست ہے، منحوس ہے۔ الو کو کس نے پیدا کیا؟ کبے کو کس نے پیدا کیا؟ بلی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور آپ نے اس کو الو بنا، الو کو کہا کہ یہ منحوس ہے۔ کبے کو آپ نے منحوس سمجھا، کوا گھر کے اوپر بیٹھا، ہمارے کوٹھی کے اوپر بیٹھا اور کبے نے آواز دی، لوگ کیا کہتے ہیں نہیں معلوم ہے۔ کوا اگر پکارنے لگے نا گھر پر بیٹھ کر کے، کیا بولا جاتا ہے؟ جی مہمان آنے والے ہیں، برتن نیچے گر گئے، برتن کی آواز آئی تو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے بھئی؟ برتن اگر آواز دیں، کیلی اگر زیادہ کوئی گھمانے لگے تو یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ سب توہمات ہیں کہ نہیں ہے جو ہماری عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ مردوں کے اندر بھی کچھ پائی جاتی ہیں۔ بائیں آنکھ اگر پھڑکنے لگے، تھوڑا آنکھ پھڑکنے لگتی ہے نا بائیں آنکھ، تو کیا ہے؟ کوئی برا وقت آ گیا ہے۔ ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں کھجلی آ گئی، کیا ہے؟ بولیے نا، یہ ہاتھ میں کھجلی آ گئی، کیا آپ نے یہ جو چیزیں، سیدھے ہاتھ میں کھجلی آ گئی تو پیسے آئیں گے، بائیں ہاتھ میں کھجلی آ گئی تو پیسے چلے جائیں گے، آپ نے قرآن کریم کی کسی آیت سے اخذ کیا ہے؟ کسی حدیث پاک سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے، تبع تابعین کے اقوال سے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے، یا اولیاء کرام کے کسی قول سے آپ نے اس کو اخذ کیا ہے؟ یہ دور جاہلیت کی بات ہے، دور جاہلیت کی بات ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ۔ پیسے کیسے چلے جاتے ہیں؟ بائیں ہاتھ میں کھجلی آ گئی، پیسے چلے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، لٹ گئے، آدمی فقیر پتی بن گیا اس لیے کہ یہ ایسا کر دیا۔ گھروں کے اندر میں نے کہا تھا کہ زمان اور مکان میں کوئی نحوست نہیں ہے، زمانے میں اور مکان میں کوئی نحوست نہیں۔ نحوست آدمی بناتا ہے، منحوس چیز کو آدمی بناتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ توجہ کے ساتھ سننا، اور یہ چیز سن کر اپنے اندر نہیں رکھنا بلکہ اس کو آگے تک پہنچا دینا ہے۔
یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیا او کما قال علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تک دین کی ایک بات پہنچ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچا دیا جائے. سمجھ گئے؟ اور کتمان علم حرام ہے، علم کو چھپانا حرام بھی ہے. علم کو چھپانا معلوم ہے، آپ نہیں بتا رہے تو ایسا کرنا حرام ہے. آپ کو دین کا علم حاصل ہو گیا ہے، آپ چھپا رہے ہیں، نہیں بتائیں گے ہم. اپنی شیخی بگارنے کے لیے آپ نے بتایا نہیں، میں جانتا ہوں بتاؤں گا نہیں. یہ کتمان علم حرام ہے کہ علم کا چھپانا. تو آج آپ سمجھیں کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، پیسہ منحوس نہیں ہے. آج تک پیسے کے تعلق سے تو کوئی بولا نہیں کہ پیسہ منحوس ہے. ہاں جیسے بھی آئے، حلال آئے حرام آئے. اب اس میں نحوست نہیں، اس میں کوئی ٹائم ٹیبل کا لحاظ نہیں ہے. اگر آدمی جیسے جس طریقے کو بدھ کے روز کو آدمی جو کیا سمجھتا ہے منحوس ہے. اب یہ تو 13 تیزی کا تو بڑا مسئلہ ہے نا. یہ سفر کے مہینے میں یہ جو شروع کے جو 13 دن ہے نا، لوگ اسے بڑے منحوس سمجھتے ہیں. اور بالخصوص 13 اس کے بعد کیا ہے؟ 13 تیزی. 13 تیزی اس لیے کہ 13 وہ اس لیے کہ 13ویں جو نمبر ہے اور جو 13واں دن ہے وہ نحوست بڑے تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کو 13 تیزی کہتے ہیں کہ اس میں بڑا زیادہ جو ہے نحوست کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بڑی زور کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ نحوست آتی ہے، اس لیے اس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. اور اس دن تو شادی کرنا تو دور کی بات، شادی کے لیے کپڑا بھی خریدا نہیں جاتا ہے. کوئی اچھا کام نہیں کیا جاتا اس میں، کوئی کام کی شروعات اس میں 13 تیزی بھی نہیں کی جاتی. پیسہ اگر آ گیا ہے 13 تیزی کو، پیسہ اگر آ گیا، آپ کا پیسہ کسی نے بھیجا 13 تیزی کو، آپ کیا کریں گے؟ ریٹرن کر دیں گے؟ 13 تیزی کو پیسہ نہیں چاہیے. ہاں کرتے ہیں ایسا؟ لاٹری آپ کی اڑ گئی سمجھیے، 13 تیزی کو چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں، اس کے لیے تو 13 تیزی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی منحوس دن نہیں ہوتا ہے. جیسے بھی آئے، حلال کے آئے حرام کے آئے، بیاس کا پیسہ آ گیا کسی کو 13 تیزی کے روز، منحوس ہے پیسہ بول کر کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے اشیاء سے نحوست نہیں ہے، الو سے نحوست نہیں ہے، کوے سے نحوست نہیں. انسان اپنے آپ سے منحوس بناتا ہے شے کو کیا بناتا ہے؟ آدمی کیا بناتا ہے؟ بولیے. منحوس بناتا ہے. آدمی خود منحوس ہوتا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر منحوس ہوتا ہے، کام ایسے کرتا ہے جس سے نحوست اس کے اندر آ جاتی ہے. میں آج کے دن کو بول رہا ہوں، آج اچھا دن ہے کہ منحوس دن ہے؟ کون کون بولتے ہیں کہ اتنا منحوس دن نہیں ہے؟ یہ منحوس دن نہیں ہے آج کا دن، اچھا دن ہے. سب بولتے ہیں، سب بولتے ہیں کہ منحوس نہیں ہے، نحوست والا دن نہیں ہے، اچھا دن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کس کے لیے نحوست ہے، کس کے لیے نحوست نہیں ہے. جس نے آج نماز فجر ادا کی اس کے لیے وہ دن نحوست والا دن نہیں ہے، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے لیے آج کا دن منحوس ہے. کبا گزر جانے سے نہیں، فجر کی نماز نہ پڑھنے سے نحوست ہے. تمہارے بدن میں خود تم منحوس ہو، خدا کو ناراض کر کے بستر پر سوئے ہوئے ہو، خدا کا حکم آ رہا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جا، میری بارگاہ میں آ جا، سجدہ کر دے. شیطان کو کہا تھا، شیطان نے ایک مرتبہ سجدہ نہیں کیا تو آج تک وہ بھٹک رہا ہے، آج تک وہ پچھتا رہا ہے کہ کاش میں وہ سجدہ کر لیتا. وہ ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ ہزاروں کے سجدے کو چھڑوا رہا ہے. شیطان وہ آج تک پچھتا رہا ہے. وہ ایک سجدے کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اسے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. جنت میں تھا، اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. تو بڑا منحوس ہے، تو بڑا لعنتی ہے، نکل جا. جنت سے نکالا گیا ہے اور آپ سو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم منحوس نہیں ہیں. اود دو گھروں کو، اود ڈالو، نحوست چلے جائے گی. تمہارے اود میں نحوست چلی جائے گی.
فجر کی نماز پڑھ کے پڑھا نہیں، سو گئے، آپ اٹھ ڈال دیں گے تو نحوست ختم ہو جائے گی؟ بولیے نا بھائی، چلی جائے گی کیا؟ خدا کو ناراض کرے ہو، نحوست تو تمہاری وجہ سے گھر میں ہے۔ اور آپ اٹھا کر کے حدیث پاک دیکھیے، اقوال زرین پڑھیے، عوام علماء کرام کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کے، تابعین کے اقوال کو پڑھیے کہ آدمی نماز فجر پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کے لیے اس کے گھر میں نحوست آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جنہوں نے فجر پڑھی ہے وہ خوش ہو جائیں کہ آج میرے لیے کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، میرا کام شروع ہی اچھا ہو گیا ہے۔ فرسٹ امپریشن از بیسٹ امپریشن، صحیح ہے؟ بولیے نا، فرسٹ امپریشن از بیسٹ، پہلا جو امپریشن ہوتا ہے وہ بیسٹ امپریشن ہوتا ہے۔ جس نے فجر پڑھ لی اس کا امپریشن بیسٹ ہو گیا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہترین شخص ہو گیا ہے، اس کے گھر سے نحوست ختم، اس کے بدن سے نحوست ختم۔ فرسٹ امپریشن یہ اٹھا بستر سے سیدھا رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کیا عبادت کیا، فجر کی نماز، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، رب سے کلام کیا، رب سے کلام کیا ہے، اس نے اللہ سے مناجات کی ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور رب ذوالجلال سے جب مانگا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ارے مانگنے والے تو تیرا مانگنا دیر ہوتا ہے، میرا دینا پہلے ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلا امپریشن ڈال دیا۔ جنہوں نے فجر پڑھی ہے انہوں نے نحوست والا کام ختم کیا ہے، نحوست ختم، لوگوں ختم ہے، کاروبار نحوست سے خالی۔ اب جس نے فجر پڑھ کے آگے گھر سے نکالا ختم، نحوست ختم، راستہ میں کوئی حادثہ نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، نحوست ختم ہے۔ جس نے فجر نہیں پڑھی اس کے لیے نحوست ہے، نحوست الو آ کر کے نہیں ہے، یہ خود الو ہے، بڑا الو ہے جو گھر میں سویا ہوا ہے۔ عجیب قسم کی جو ہے نحوستیں توہم پرستیوں میں جو ہے لوگ پڑ گئے، عورتیں الگ الگ نحوست میں جو ہے پڑ گئی ہیں۔ یہ تمام باتیں بتانی چاہیے اور خود عمل کرنا چاہیے اس پر۔ فجر کی نماز نہیں پڑھا، اللہ کو راضی نہیں کیا، اور اٹھتے اٹھتے اللہ کی بارگاہ میں کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ایک امپریشن ہے، نحوست ختم کرنے والی چیز ہے، اور یہ تو کیا نہیں۔ سفر کا مہینہ نحوست ہے، آپ ایک روایت بتا دینا، کوئی ایک اولیاء کرام کے اقوال کو بتا دیں کہ فلاں ولی نے اس کو نحوست کا قرار دیا ہے۔ سفر کو، سفر نحوست نہیں، سفر نحوست نہیں ہے، آپ نے سفر کو منحوس کر لیا ہے۔ کیسے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ گھر سے سفر کرنے کے لیے قدم نکالے، آپ نے سنت طریقے پر قدم باہر نہیں نکالا، آپ نے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کے نہیں نکالی، تو یہ آپ کے لیے نحوست ہے، آپ کا سفر منحوس ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے نکلے نہیں، سامنے بلی آ گئی۔ اور یہی لوگ کرتے ہیں، جو لوگ شریعت کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جو شریعت معلوم ہی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو نہیں جانتے، اب کیا کرتے ہیں وہ؟ یہی توہم میں پڑ جاتے ہیں۔ بلی آ گئی، نہیں جائیں گے، فقیر آ گیا، گھر سے نکلے فقیر آ گیا، اوہو اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اور بعض احباب تو ایسے ہیں، بڑے بڑے جو جوائنٹ فیملی ہے، اگر ان کے گھر میں کوئی بیوہ عورت ہو، وہ اگر آ جائے نا، چلو قصہ ختم ہے، اب تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ آ گئی وہ سامنے، آج کاروبار نہیں ہوگا، وہ جائے گا ہی نہیں گھر سے باہر۔ اس کی بیوی کہے کہ نہیں آج مت جاؤ، اس لیے کہ آپ نے بیوہ کی صورت دیکھ لی ہے، وہ تو اپنے شوہر کو کھا گئی ہے۔ اللہ اکبر! موت یہ تمہارے قدم رکھنے سے آ جاتی ہے؟ بولیے، تمہارے ہاتھ میں ہے، موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا، خدا کی قسم فرعون مرتا ہی نہیں۔ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی شے کے ذریعے سے اگر موت کو ٹالی جا سکتی تھی تو فرعون نہیں مرتا، فرعون رہ جاتا، وہ رہ جاتا، قیامت تک رہ جاتا فرعون۔ اگر موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ سبحان اللہ بولو، قرآن ہے بھائی، قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستأخرون ساعۃ، ایک سیکنڈ پہلے، لا تاخیر نہیں کروں گا، ولا یستقدمون،
ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں کروں گا، ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں کروں گا. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. کس کا یہ؟ قرآن ہے. اللہ کہتا نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک نحوست ہے نا. عورت گئی کچھ دن کے بعد، ساس کو مرنا ہی تھا، ساس 80 سال کی بڑھی ہو گئی تھی، اور مرنا ہی تھا نا اس کو، اور کتنے دن جیے گی ساس بھی، مرنا ہی تھا. لیکن گئی تو عورت 3 دن ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ کیا قدم ہے اس کا تمہاری بہو کا، ہاں تمہاری آئی ہے باوج ایسی کہ جس کی وجہ سے تمہاری ماں کو کھا گئی، آتے ہی آتے ماں کو کھا گئی ہے. کیا ہے؟ خدا کے سامنے یہ تم کیسے حاضر ہوگے؟ خدا کے پاس کیسے جاؤ گے؟ یہ عورتیں کیسے خدا کے سامنے چہرہ دکھا کے کھڑیں گی؟ موت کسی کے آنے جانے سے ہو سکتی ہے. آدمی کئی دن تک جو ہے ملبے میں پھنسا ہوا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے ملبے میں کئی دن ہو گئے اس کو اندر پھنس کے. کئی دن کے بعد جب ملبے کو ہٹایا گیا، دیکھا کہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ زندہ موجود ہے. پوری بلڈنگ 7 درجے کی گر گئی، باوجود اس کے نیچے ایک بچہ زندہ ہے. کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور موت و حیات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. کسی کے آنے سے نہیں، یہ توہم پرستی ہے. وہ آ گئی اس لیے اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی. موت اس کے ہاتھ سے یہ جو خیال ہے نا کہ اس کے آ جانے، کبھی ایسا ہوتا کہ شادی ہوئی دوسرے دن شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ تو اور زیادہ پورے معاشرے کے اندر کہ یہ آئی کیا تھی کہ اپنے شوہر کو ہی کھا گئی، اپنے شوہر کو کھا گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کو، آج بھی کئی جگہ ایسے ہے کہ شوہر مر گیا تو اس کی چتا جلائی جاتی ہے، چتا جلائی جاتی ہے، اور چتا کے ساتھ اس کے شوہر کو، اس کی بیوی کو بھی ڈال دیا جاتا ہے. زندہ زندہ آج بھی ہے. کئی جگہ معاشرے میں ایسی جگہ ایسی بھی چیز پائی جا رہی ہے کہ شوہر مر گیا تو اب اس کی بیوی کو بھی رہنے کا ادھیکار نہیں، اس کے شوہر کے چتا کے ساتھ اس کو بھی جلنا پڑتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تو زمانے دور جاہلیت ہے اور آج بھی مسئلہ ہے یہ. اللہ حفاظت فرمائے. تو توہم پرستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان کس میں ہے؟ انسان کس میں ہے؟ یہ سب پڑھتے نا، یہ سب سنتے رہے تو اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرو. ہم کیا سوچ رہے تھے؟ ہے کیا قرآن میں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم وہ ہمارا مالک ہے، وہی آپریٹنگ سسٹم پورا رکھا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اس نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، حبیب قسم ہے زمانے کی. انسان کس میں ہے؟ پورے بولے نا خسارے میں ہے، پورے خسارے میں. یہ نہیں فرمایا کہ زمانہ خسارے میں ہے، زمانہ خسارے میں نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے. کس نے کہا گھاٹے میں نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اور اس سے بڑھ کر کوئی بول ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی کا قول ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی سچا کلام ہو سکتا ہے؟ اور اب نے کہہ دیا الا الذین آمنوا، مگر ان انسانوں کا خسارہ نہیں. کس کا؟ جو ایمان لے کر کے ہے، جو ایمان لے کر کے آئے اس کا خسارہ نہیں. اور آگے کا ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے اس کا خسارہ نہیں ہے. وہ اس کے لیے نحوست نہیں ہے، نیک کام کرنے والے کے لیے نحوست نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ جو توہم پرستی ہے، تیرا تیزی کا جو مسئلہ آیا، یہ سفر کو آپ نے، اسی لیے لوگ جو ہے نا پہلے سفر کو، یہی اسی وجہ سے سفر کو برا بھلا کہتے تھے دور جاہلیت میں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماریوں کا گڑھ ہے سفر کا مہینہ. اسی لیے اس کے سامنے جو ہے لگا دیا سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ ہے. اچھا یہ مہینے میں کامیابی نہیں ہوئی؟ فتح خیبر کس میں ہوا؟ خیبر جانتے ہیں نا؟ خیبر جانتے ہیں؟ خیبر جانتے ہیں؟ فاتح خیبر کو جانتے ہیں؟ کس نے فتح کیا؟
فاتح قبر کون ہے؟ بولو نا، سب بھی بولو نا. صرف ایمان والا بولے گا، علی کا نام ایمان والا بولے گا. منافق کبھی اس کی زبان پر علی کا نام خوشی کے ساتھ نہیں آئے گا. فاتح قبر کون؟ حضرت مولا علی. علی بولو، مولا علی بولو. یہ ایک اور چڑھ کر کے ایک اور تقاضا ہے محبت کا، مولا علی. اس لیے کہ جب بھی علی کا نام لو تو مولا کے ساتھ لو نا، اس لیے کہ نبی نے مولا لیا ہے تو ہم بھی لیں گے مولا. فاتح خیبر کون؟ مولا علی. اور فاتح خیبر کب ہوا؟ فتح خیبر کب ہوا؟ سفر کے مہینے میں. سفر کے مہینے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا. کس سے؟ کس سے ہوا؟ بولو نا. سامنے والے تو ماشاءاللہ بولتے ہی رہتے ہیں، پیچھے والے دیر سے آتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا نا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے معاملہ ہی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں بار بار ہر جمعہ بولتا ہوں کہ تھوڑا بہت خیال کیا کیجئے گا، شریعت کا خیال کیجئے گا، جمعے کا لحاظ کیجئے گا، تھوڑا سا خیال کر لیجئے. فلم میں نے بار بار مثال بھی دیا، فلم جانا ہوتا ہے تھیٹر کو، بہت سارے لوگ، اب تو تھیٹرز بند ہو گئے نا، آلموسٹ بند ہو گئے ہیں، اس لیے کہ گھر ہی سب کا گھر ہی تھیٹر بن گیا ہے نا، گھر گھر تھیٹر ہو گیا ہے، اب تھیٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی نیا فلم لگا تھیٹر میں تو اب کب جاتے ہیں؟ 3 بجے شروع فلم، کتنے بجے جاتے ہیں؟ 4 بجے، 3:30 بجے، جی 2-2:30 بجے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، لوٹنا ہے نا، نیکیوں کا انبار ملنے والا ہے، زندگی کو آباد کرنے والی شے ہے، آخرت کو سنوارنے والی شے ہے، خبر کو آباد کرنے والی شے ہے، اس کو لوٹنا ہے، جو ملے گا لوٹو، ذرا بھی مس کرنا نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 3 بجے کی شو شروع ہونے والی ہے اور ہم پہنچ جاتے ہیں 2:30 بجے پہنچ جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے ٹکٹ لینا، اندر بھی جانا، کوئی سین چھوٹنی نہیں چاہیے بھائی. وہ پہلی سین چھوٹی تو گیا پورا قصہ چوپٹ. وہ سین نہیں دیکھا تو کیا رے دیکھا تو، اصل وہ نہیں دیکھا تو بیکار ہے، تو کیا دیکھا تو وہ نہیں. وہ بعض لوگ تو اتنا بولتے ہیں وہ فلم نہیں دیکھا تو جی کچھ فائدہ نہیں کرتے. کیا بات ہے، کیا لوگوں کا خیال ہے، سبحان اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. وہ سین نہیں دیکھا گیا، ایک گانا نہیں چھوٹنا، ایک ڈائلاگ نہیں چھوٹنا ہے. لوگ اس طریقے سے اس کے لیے مرتے ہیں. ارے جمعہ کا دن کیا ہے، اللہ اکبر. اگر معلوم ہو جاتا نا، لوگ لانگ لے لیتے. لانگ معلوم نہیں، تلواراں تو کہاں دیکھے اتنی رہیں گے، پیدا ہوئے جب سے باز تو اس میں دیکھے رہیں گے تلواراں، وہ فلمہ میں دیکھے رہیں گے، وہ سیریلہ میں دیکھے رہیں گے. تلواراں تو اسے دیکھے نہیں، ریل تلوار تو کہاں دیکھے رہے تو وہ لانگاں دیکھے رہیں گے، روڑیوں کے پاس جو رہتا ہے نا لانگ، وہ دیکھے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کا اس کا مقام مرتبہ معلوم ہو جائے نا، پہلے صف اول کا لوگ تلواریں نکال لیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے پہلے پہنچنے کے لیے. میں پہنچوں گا، ایک دوسرے کو لڑائی کریں گے پہنچنے کے لیے. اگر اس کی حقیقت کو لوگ جان لیں گے تو اب اس سے تو اس کی طرف، یہ تو لینا کسے ہے بھائی، یہ دین لینا کسے ہے، یہ اللہ کی قربت حاصل کرنا کسے ہے. ہم کو تو دنیا سے محبت، اس قدر دنیا سے محبت ہو چکی ہے اب دل مانتا ہی نہیں مسجد جانے کے لیے، کھینچتی ہے. یہی نزا ہے، یہ نزا ہے، یہ اصل امتحان ہے. یہ ہے تمہاری نحوست، یہ تمہارا دکان نحوست والا دکان ہے، یہ تمہارا کاروبار نحوست والا ہے. جو اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کر دے وہ منحوس ہے شے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور جب تمہیں ندا دے دی جائے نا جمعہ کی آذان، ندا سے مراد جمعہ کی آذان ہے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب تمہیں ندا دے دی جائے جمعہ کی، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَسَعُوا، دوڑو. چل کے جانا نہیں، چل کے نہیں جانا، اس لیے کہ صف اول پہ قریب والے لوگ آ جائیں گے. دوڑ کے آؤ. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. وَذَرُوا الْبَيْعَ کیا بولا اللہ؟ دکاندار میں دینے والا جی، رزاق میں رزاق ہوں. وَذَرُوا الْبَيْعَ، ترک کر دے، تو کاروبار کو چھوڑ دے. تو سمجھتا ہے یہی تیرا رزاق ہے؟ نہیں، میں رزاق ہوں. تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ اپنے کاروبار کو، دوڑ اللہ کے ذکر کی طرف، میری طرف دوڑ کے آ. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ یہی فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر تھا اگر تم لوگ اسے جان لیتے. تم جان لیتے کہ اگر یہ مرتبہ ہے، مقام ہے،
تو پھر تم یہ کام کرتے. تمہارے پاس تو وہ خیر معاملہ نہیں ہے, خیر کا معاملہ نہیں, تم اللہ سے خیر نہیں چاہتے, اس لیے تم کاروبار کو پکڑے ہوئے ہو, مضبوطی سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ حالتیں رہ جاتی ہیں. خدا را دین کی سمجھ پیدا کریں, جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ بولتا رہوں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد دیکھیے یہ کہ خطرہ ہے نا, پیشاب خانے میں بیٹھے رہیں گے, کبھی آپ دیکھے رہیں گے پتھر رہتا ہے نا, ماربل کا پتھر بھی رہتا ہے. بہت سارے لوگ پیشاب خانے میں ماربل پتھر ڈالتے ہیں, گرینیڈ بھی ڈالتے ہیں. اگر وہاں کا نل جو ہے نا, اکثر مسجدوں کا نل ٹپکتا رہتا ہے, گھروں کا تو نل ٹپکتا نہیں, مسجدوں کا نل ٹپکتا رہتا ہے, وہ ٹپ 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 ٹپکتا رہتا ہے, وہ پتھر. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ سال کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد وہ پتھر کو بھی سوراخ کر دیتا ہے, اسے بھی جگہ بنا دیتا ہے. ایک ایک خطرہ پڑھتے پڑھتے جگہ اس میں بھی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں بار بار آپ کو بولتا رہوں گا تو آپ کے دل میں ضرور بات گھر کر جائے گی انشاءاللہ. تو سفر کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ فاتح خیبر کی جو نکاح ہوا, مولا علی مشکل کشا کا جو نکاح ہوا, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا. یہ نکاح آسمانوں میں ہوا, عرش پہ ہوا نکاح. اور یہ کب ہوا؟ سفر المظفر کے مہینے میں ہوا. اور تمہاری بیٹیاں سیدہ سے زیادہ عظیم ہیں؟ نہیں حضرت, انہوں تو سیدہ, انہوں تو آل رسول نہ. با ان کے صدقے میں تو کر کے دیکھ, تیرے گھر بھی آباد ہے. ان کا صدقہ, ان کی کاپی کر, ان کو آئیڈیل بناؤ. جاہلوں کو کیوں آئیڈیل بناتے ہو؟ منحوسوں کو کیوں آئیڈیل بناتے ہو؟ آئیڈیل بناؤ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آئیڈیل بناؤ, مولا علی مشکل کشا کو اپنا آئیڈیل بناؤ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ, صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ, تابعین کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اولیاء کو اپنا آئیڈیل بناؤ, غوث اعظم کو اپنا آئیڈیل بناؤ, خواجہ اجمیری کو اپنا آئیڈیل بناؤ. ہم دنیا دار, انگریزوں, جاہلوں, مکاروں, فریبوں کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھ لینا, کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے. گھر پہ یہی بول رہا تھا میں, گھر پہ الو بیٹھ گیا تو تمہارے لیے منحوس ہے, کبا گھر پہ بیٹھے تو منحوس ہے. اچھا پیسے کیسے چلے جاتے ہیں؟ ڈامے ہاتھ میں کھجلی آ گئے, حضرت پیسے چلے گئے. زکات دیا کہ نہیں دیا؟ زکات دیا کیا؟ تول کے پورا اکٹھا کر کے تول کے, سونا میرا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, پیسہ کتنا ہے, نہیں دیا, برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ ڈامے ہاتھ میں کھجلی کہتے ہیں. زکات نہیں دیا, زکات نہیں دیا, وہ نحوست نہیں. اللہ کو ناراض کیا, اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کیا, وہ نحوست نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بیواؤں کی خدمت نہیں کیا, وہ نحوست نہیں. سیلاب زدہ لوگوں کو پیسہ نہیں دیا, وہ نحوست نہیں. یتیموں کو نہیں دیا, یتیموں کا مال کھا گیا, وہ نحوست نہیں. داویں ہاتھ میں کھجلی آئی حضرت. کیا داویں ہاتھ میں کھجلی؟ یہ توہم جو آپ کا ہے یہ صحیح ہے؟ کہیں بھی ایسا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے قرآن پر ایمان لایا ہے یا جاہلوں کی باتوں پر ایمان لے کر کے آیا؟ بتاؤ. ارے بھائی یہ لوگ جو ہے نا, رات کے وقت میں ناخن کاٹے تو نحوست آ جاتی ہے, جھاڑو اٹھانے سے نحوست آتی ہے. ان لوگوں کو پوچھو انہوں نے کیا بخاری شریف پڑھی ہے؟ بخاری شریف پڑھی ہے, مسلم شریف پڑھی ہے, داؤد شریف پڑھی ہے, نسائی پڑھی ہے آپ نے, ہاں طبرانی پڑھی ہے؟ کیا پڑھی آپ نے؟ دیکھی بھی نہیں ہوگی کتابوں کو, اور پھر آپ اتنے بڑے فتوے لگا لیتے, یہ ہے وہ ہے. کیا کرتے؟ حدیث تو پڑھتے نہیں ہے. حدیث سے معلوم کرو بھائی, حدیث سے معلوم کرو کہ یہ توہم ہے کہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان کو, بندہ کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا, ایمان چلا جاتا اس کا. اللہ اکبر بولو, استغفر اللہ. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ایسے جو توہمات ہمارے اندر ہیں, چہرہ تیسی کا, آخری چاشمبے کو کیا ہوا سو؟ آخری چاشمبے کو ہوا سو کیا؟ بتیاں نہیں کھا رہی, آخری چاشمبے کو باغاں کو نہیں جا رہی, لال باغ کو نہیں جاتے ہیں آخری چاشمبے کو. آخری چاشمبے کا ٹائم بول تو وہ الگ چیز ہے, لیکن آپ سن لیو پہلے. بول رہا تو بولیں گے انشاءاللہ, ٹائم رہا تو بولیں گے, نہیں تو وہ بھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس لیے کہ پہلے سن لیے نا میرے مقتدی, بس ہے. ہاں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بتی کھانا پکا کر کے, اس لیے کیا ہوا, ریزن کیا ہے؟ اب مردوں کو تو کیا معلوم, پکائے تو لے لے کو چلے آنا,
بولے لال باغ کو بلا لگ جاؤ، بلا لگ چلے جاتے، چاہے برقع بوڑھا کو لے لے جاؤ، نہیں برقعے کے بغیر جاؤ، کیسا بھی انہیں عورت کے اوپر ہے نا، انہیں لیڈرشپ انہیں کر رہی ہے، سو نا عورت ہے، انہیں برقع پہنی تھی بھی وہ کہ انہیں برقع نہیں پہنی تھی بھی انہیں غلام، مصطفیٰ کا غلام نہیں، جورو کا غلام، شریعت کا غلام نہیں، بیوی کے اس کی اداؤں پر غلام ہے یہ، اس کے آرڈر کا غلام ہے یہ۔ شریعت مصطفیٰ کہہ رہی ہے تیرے اپنی بیوی کا حکمران تو ہے، تو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت تو کر۔ وہ بیوی کو اور زیادہ اس کو لا کر کے دیتا، یہ پہن کے چلو، یہ پہن کے چلو، چمک چھلو بنا کے لے کے جاتا اسے، ہاں پوری دنیا دیکھے میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، اس کے حسن سے مزے لوٹتا ہے دوسرا، اس کی ناک کو دیکھ کے وہ لوٹتا ہے، اس کے گالوں کو دیکھ کر وہ لوٹتا ہے، اس کے زلفوں کو دیکھ کے وہ عزت لوٹتا ہے۔ خیالات میں بول رہا ہوں میں، خیالات میں۔ معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ جب کوئی عورت نا خوشبو لگا کے چلے، پھول لگا کے خوشبو والی، اور وہ پھول کی خوشبو کسی غیر مرد کو، محرم کو آ جائے، تو فرماتے ہیں کون؟ بولیے نا، پورے کو معلوم نہیں ہوتا کیا؟ پورے کو بھی نام یاد رکھنا، یہ توجہ کے ساتھ سننا۔ آلو بیچنے کے لیے نہیں آئے، یہاں میں آلو نہیں بیچ رہا ہوں، اور آپ آلو اور پیاز خریدنے کے لیے نہیں آئے، آپ دین دینا ہو، دین لینے کے لیے آپ آئے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ یہ ایک ہی گھنٹہ ملتا ہے جس میں ہم اور آپ ہوتے ہیں، وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حنفی ہم ہیں، امام اعظم کے معنی والے کہتے ہیں اگر یہ خوشبو کسی غیر عورت کو کسی غیر مرد نے سونگھ لی تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر آ کے غسل کرے۔ وہ آ کے کیا کرے؟ غسل کرے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا تو چلی تھی لیکن تیری خوشبو کی وجہ سے اس نے اپنے خیالات میں تیرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایسا رہتا تو کیسا رہتا تھا، یہ عورت میرے بستر میں ہوتی تو کیسی ہوتی؟ ہاں تباہ خیالات نہیں آتے؟ ہاں تصورات میں نہیں آتے کیا؟ تصورات میں لا کے نہیں کر سکتے کچھ بھی؟ بولو، ہو سکتا ہے نا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کے لیے خیال رکھا کریں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے اندر توہم پرستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو آخری چاشر میں کہا، یہ جو مسئلہ ہے نا، پوچھا گیا کہ کیوں عورتیں زیادہ تر اس کے اوپر دادیاں بہت سمجھاتی ہیں، نہیں اس وقت کون اچھے ہوئے، کون اچھے ہوئے، سو کون اچھے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چاشمبے کو صحت یاب ہوئے تو آپ نے چہل قدمی فرمائی اور آپ گھاس کھندلے۔ یہ ایک حدیث سند بھی بڑی مضبوط نہ ہو، اس کی سند بھی مضبوط نہ ہو، ایسی حدیث لا کر کے پیش کرے۔ کمزور حدیث ہو، کمزور حدیث ہو، وہ حدیث لا کے پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر کے مہینے میں اور آخری چاشمے میں سفر میں بیمار ہوئے، سو 13 تیزی تک چلے، پھر اس کے بعد کیا بھی ذکر نہیں، پھر آخری چاشمے کو آ رہا ان کا قصہ، آخری چاشمے کو اٹھ کے ان کی بتی کھانے کے لیے حضور علیہ السلام کو شفا یابی ملی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جو ہے گھاس کھندلنے کے لیے گئے تو ان کی سنت ہے کیا؟ گھاس کھندلنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کیا سنت پر عمل بھی، ماشاءاللہ کیا محبت ہے سنتوں سے۔ شادیوں میں جاؤ، دسترخوان پر بیٹھو، لوگ کہتے ہیں کدو کھاؤ مولوی صاحب، کیوں جی؟ حضور کی سنت ہے۔ بیٹا ٹوپی پہن کے کھانا بھی تو سنت ہے۔ اب بیٹا تو اس طریقے سے جو ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے وہ نیچے بٹھا کے کھلانا سنت تھی نا۔ وہ بول رہا ہے کہ حضرت میٹھا کھا لو نا، اور ایک میٹھا کھا لو حضرت، کی با کھاؤں میں؟ نہیں حضرت سنت ہے نا۔ واہ، تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ کس کی سنت ہے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ چہرے پہ داڑھی بھی رکھنا تو میرے آقا کی سنت ہے، وہ وہاں نہیں ہوتا، وہاں ترا تکلیف ہو جاتی، وہاں تکلیف ہو جاتی، سنت لباس میں تکلیف ہو جاتی، سنت نکاح میں تکلیف ہو جاتی۔ وہ لے جا کے اسٹیج پہ ایسے کام کرتے جو نہ منحوس والا کام ہے۔ یار میں کیا بتاؤں، نحوست تو انسان خود انسان ہے، شریعت کے خلاف کام کرو تو وہ منحوس ہے۔ وہ شوہر، وہ نوشہ منحوس ہے جو اپنی بیوی کی عزت کو نیلام کرتا ہے، وہ منحوس ہے، سفر منحوس نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف نمازیں نہیں پڑھے، نحوست ہے، ظہر نہیں پڑھے، نحوست ہے۔ گھر میں
اچھا یہ نحوست صحیح ہے نہیں ہے؟ اب ہم کو کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے صحابہ کو ذرا دیکھ لینا ہے، صحابہ جو کریں کہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ایک صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، غور سے سن رہے ہیں، نمازیوں میں نمازیوں کو بول رہا ہوں، میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نمازیوں خوش ہو جاؤ، مجھے حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، کتنی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دور خلافت میں عمر فاروق کی خلافت ہے، آپ آئی ایک عورت ان کی بارگاہ میں، عرض کی امیر المؤمنین فلاں جگہ پر میرا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے اسے اخذ کر لیا ہے، چوس لیا ہے۔ کیا؟ زمین پر تیل پڑا اور زمین نے چوس لیا ہے، جذب کر لیا ہے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی دوسرا تیل آپ کو دے دوں کیا؟ بیت المال میں ایک تیل ہے، دے دوں؟ کہا نہیں عمر فاروق نہیں، مجھے وہی تیل چاہیے۔ کہا کہ چھوڑیے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑو، بیت المال سے تیل لے کے چلے جاؤ۔ کہا نہیں، مجھے وہی تیل چاہیے، آپ کے دور خلافت میں ایسا کام ہو۔ آپ نے فرمایا اتنا ضد کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ایک چٹھی لکھی، آپ نے ایک چٹھی لکھی، آپ نے کہا اسے لے جا کر جہاں پر پانی تیرے تیل کو چوس لیا ہے زمین نے، وہاں اس کو ڈال دے۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ عمر فاروق کی کیا عدالت تھی، کیا حکمرانی تھی! نمازیوں خوش ہو جاؤ، عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ چٹھی لے جا ڈال دے۔ وہ ڈالی، وہاں پر زمین نے تیل پھینک دیا واپس، زمین نے واپس تیل ڈال دیا اس بوتل میں۔ روایت ہے، روایت ڈال دیا۔ اس بڑھیا ابھی خاموش نہیں رہی، بڑھیا نے بھی دیکھا کہ آخر کون سی تعویذ لکھا ہے اس میں، ہاں کون سی ایسی تعویذ ہے، کون سے موکل کے نام لکھے گئے۔ اٹھا کے کھول کے دیکھا تو کہا، عمر فاروق لکھتے ہیں اس میں، اے زمین اگر تو نے اس بڑھیا کے تیل کو نہیں لوٹایا تو میں تجھ پر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر، زمین کتراتی ہے، زمین خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر، اس کے اندر کوئی بے نمازی نہ آ جائے۔ یہ زمین سمجھتی ہے کہ منحوس آ جائے گا، نحوست میرے اندر آ جائے گی۔ غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، نحوست کو جاننے والوں، نحوست کیا ہے سنو۔ منحوس سفر نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تیرا تیزی منحوس نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے، کبا منحوس نہیں ہے، بلی منحوس نہیں ہے، ناخن کا کترنا منحوس نہیں ہے، جھاڑو جھاڑنا رات کے وقت میں منحوس نہیں ہے۔ غوث العظم دستگیر قادریو، وہ 11ویں کرنے والوں، 12ویں کرنے والوں سنو، غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا منحوس ہے، وہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے پورے قبرستان میں 40 قبروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ منحوس ہے۔ ہمیں یہ چیزاں کو نحوست لے لگو بیٹھے ہوئے، فجر نہیں پڑھے تو کیا بھی بات نہیں کہتے، اللہ کے خلاف ورزی کرے تو کیا بھی بات نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھے تو کیا بھی بات نہیں، روزے نہیں رکھے تو کیا بھی بات نہیں، حج نہیں کرے فرض ہو گیا تو کیا بھی بات نہیں ہے، بچوں کے ساتھ نازیبا سلوک کرے کیا بھی بات نہیں ہے۔ کوا بیٹھا تو کیا کی بات ہے، ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو کیا کی بات ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے تو کیا کی بات ہے، آنکھ پھڑیا تو یہ کون نکال کر کے توہمات دے دی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ سمجھ گئے نا میری باتوں کو؟ آپ کیا کرنا، اسے رکھ لے کو دفن کر لینا، سینہ میں خالی ہوتا رکھ لے کو دفن کرنا، کسی کو بولنا نہیں، راز کی بات ہے یہ، کیا یہ راز کی بات بھائی، معرفت کی بات یہ ہے، اسے نہیں بولنا، نہیں ایسا چو گیا سو لوگ کیا کریں، معرفت کی بات سمجھ جاتے اسے، معرفت ہے یہ، معرفت کیا ہے؟ معرفت کے معنی پہچان کرانا ہے، دوسروں کو معلوم کرائیے، دوسروں کو آگاہ کیجئے کہ یہ ہے دین، یہ ہے مصطفیٰ کا دین ہے، یہ ہے شریعت مصطفیٰ۔ ہاں لوگوں کو بہت ذرا گزشتہ جمعہ ذرا تکلیف پہنچ گئے ہوں گے، وہ بولے نا نماز کے وقت میں ذرا
اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کو ذرا تکلیف بھی ہوئی ہوگی، تکلیف پہنچی تو کس کے لیے پہنچی؟ آپ سدھر جائیں گے نہیں؟ آپ سدھریں گے کہ نہیں سدھر جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے، سنتیں پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس لیے میں نے کہا ہے، تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں تک تو بات سفر المظفر کی بات رہ گئی، اس پر عمل بہت سارے چیزوں کا کرنا چاہیے، اس میں وظائف بہت زیادہ کرنا ہے، اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے ماہ مبارک میں عطا کرتا ہے، جو وظائف کرنے پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ وظائف کیا ہیں آپ کبھی مجھے فون کر کے معلوم کر لیجئے کہ اس ماہ مبارک میں کیا وظیفہ کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ